टाउन लाहौर लिखा हुआ है, अब ये तो नाम है कोई नहीं। वो कहते हैं जी कि रात गए हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 8 रुपये फी लीटर से ज़ायद का इजाफा कर दिया। लोग सरापा एहतजाज, सोशल मीडिया पे भूचाल आया हुआ है। सोशल मीडिया क्या है, ये बासी घड़ी का उबाल होता है, ये इस पर भूचाल आया ही रहता है, कोई ना कोई भूचाल। यहाँ सोशल मीडिया तो चलता फिरता भूचाल है। तो मैं हैरान रह गया, मुझे कल किसी ने कहा कि जी मिलियन, चूँकि मैं नहीं देखता सोशल मीडिया, बिल्कुल ही कोई नहीं, मैं सेल फोन ही नहीं है, तो मैंने क्या करना। तो वो मुझे कल ना मेरे अपने जो मेरे साथ अटैच्ड हैं, 2 मुलाजिम हैं, बच्चों जैसे हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत है बहुत। तो बेसमेंट में वही लोग आफ्टर करते हैं मेरे मामला। तो उन्होंने एमी एक बात की मुझे दबाते हुए, तो वो कहते हैं कि ये एक वीडियो बड़ी वायरल, पता नहीं मिलियंस में। मैंने कहा अच्छा क्या थी? मैं हैरान रह गया कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, तो पता नहीं क्या ये पार्टी हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने कहा तो इसमें क्या है? तो उन्होंने जब मुझे दिखाया तो मैंने कहा कि अच्छा और बताओ ना इसका। उन्होंने कहा बस इतनी है। तो ये तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है सोशल मीडिया का, तो वहाँ भूचाल आया ही रहता है, वो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा ये एक बात यार, मैं अब आपने नाम नहीं लिखा भाई, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ, आपका मुकद्दर है भूचाल, महंगाई, भूख, नंग, मुहावरे देखो, हाँ, चुपड़ी हुई 2-2 और ये और वो, इस तरह की, पेट में गया चारा कूदने लगा बेचारा, ये इस तरह की बातें। भुट्टो ने क्या बेचा आज से 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी। अयूब खान क्यों गए? चीनी महंगी। अच्छा एक ज़माने में पाकिस्तान में, या कम से कम पंजाब में, चले पाकिस्तानी, वो चलता था ये आने की रोटी दाल मुफ्त। ये ढाबों पे आने की रोटी, आने होते थे उस वक्त 1 रुपये में सुना, दाल मुफ्त, तब भी लोग रोते थे, भूख नांग। ये बड़े सगीर के अवाम का मुकद्दर है, हिंदुस्तान में इससे भी बदतर। मैंने वहाँ उनके एक मुकद्दस शहर में कि रेलवे स्टेशन पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को खंजीर जहाँ खा रहे थे ना, वहाँ से खुराक ढूंढते देखा है। ज़हीरुद्दीन बाबर की पढ़ लें वक़ाए बाबर, आपको समझ आ जाएगी। 1526 में वो आया था यहाँ, तब भी उसने लिखा था कि भूख नंग है, औरतों के तन पे पूरा कपड़ा नहीं है। सो नई बात नहीं है। थैंक यू। मेरा ज़ाती ख्याल ये है जी, और इसमें ना कोई जज्बातियत है, ना कोई हीरो वर्शिप। इमरान ने क्या हीरो शीरो में, तो क्रिकेट शेयर की समझ नहीं। अच्छा आदमी, लाइकेबल आदमी, एक फोकस्ड आदमी, एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड आदमी, मेहनती आदमी, वो सारी अच्छी बातें बहुत सारी हैं, कमज़ोरियाँ भी बहुत सारी हैं। तो मेरा वो कत्तन इशू नहीं है। मेरे बारे में जो बेनज़ीर भुट्टो साहब के कल, राजा परवेज़ अशरफ बहुत स्वीट आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, कल तशरीफ़ लाए हुए थे, अपना यहीं बैठे बात कर रहे थे। तो वो मैं किताब उन्होंने देखा, तो बल्कि मुझे अफसोस भी हुआ, वो कॉपी चाह रहे थे, उस पर बेनज़ीर भुट्टो के मेरे बारे में ऐसे कमेंट्स हैं जिसका हिसाब, लेकिन मुखालफत की तो ठोक के की, ठीक है, बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा इसी तरह नवाज शरीफ एंड कंपनी 3 बार वज़ीर आज़म रहा वो बंदा, तो आपका क्या ख्याल है? को उनके मेरे दरमियान को 2-4 तो लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मेरा ज़ाती रिश्ता होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो मैं इमरान के बारे में, मेरा रब जानता है, झूठ वूठ वाली बात कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि इमरान को कम से कम 2 टर्म्स मिलनी चाहिए। ये वाले अपना टर्म पूरी करे, अगली टर्म दो, लॉजिकल एंड तक जाओ, उसके बाद दूसरी टर्म के एंड पे भी अगर पता लगे नहीं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत से नामो निशान मिट जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाकियों के को नामो निशान मौजूद रहने चाहिए। ये देखें, अच्छा रह गई टीम, तो जाहिर है ऑब्वियस बात की है आपने। उसमें आपने कहा ना कि क्या कोई काम का बंदा नहीं, 2-4 को मैं जानता हूँ, वो काम के बंदे हैं, सर फेंक के वो ड्रामे श्रामे नहीं करते, ट्रेनिंग है उनकी। मसलन दोस्त है मेरा, मुझे तो इस पर
کوئی آر نہیں یہ کہنے میں، شفقت محمود کبھی ہولی ہلکی چھچوری بات آپ نہیں سنیں گے. بیوروکریٹ ہے، بیوروکریسی چھوڑ کے بڑے اپنے خواب لے کے وہ پالیٹکس میں آیا. وہ کمشنر شاید اس سے بھی سینئر پوزیشن میں تھا اور بہت متمول خاندان سے تعلق. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کوئی رولا. خوبصورت لکھنے والا، خوبصورت سوچنے والا، پڑھا لکھا آدمی. اچھا، تو اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں. تو لیکن بہت کم ہے. اچھا، احتیاط میں اس لیے برت رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے ہر بندے کو تو نہیں جانتا، تو ہاؤ کین آئی سے. لیکن یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ جو لوگ واقعی کسی قابل ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. اس کے بارے میں لیڈر کا کام ہے سوچے. اور حوالہ آپ نے پاکستان کا دیا ہے تو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں، یہ نارملی ہمارے ہیں، ہم بڑے شخصیت پرست لوگ ہیں بہت. میرا تو زندگی میں بنیادی طور پہ بحیثیت ایک انسان کے، اور میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، اگر میں مسلمان اس لیے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، وہ بدھسٹ کے گھر پیدا ہو جاتا تو انسان اسی طرح ہی ہے، اپنے مذہب میں ہی جہاں جنم لیتے ہیں وہیں مر کھپ جاتے ہیں. کوئی 1 in so many millions ہوتا ہے جو غور کرتا ہے پھر بدلتا ہے. اچھا، میں آپ یقین کریں، میں اگر کسی ہندو گھرانے میں، سکھ گھرانے میں، کسی بدھسٹ کے، کسی کرسچن کے، تو شاید میں مذہب تو اپنا نہ بدلتا، لیکن محبت میں انسانی تاریخ میں صرف ایک شخص سے کرتا اور عقیدت بھی میری انہی کے ساتھ ہوتی. وہی میرا رول ماڈل ہوتے، وہی میرے ہیرو ہوتے، اور وہ ہیں ہمارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ کہنا چاہیے، اللہ کا بندہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ مجھے بنی نوع انسان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو بندہ یوں سر اٹھا کے دیکھے اور پڑھ کے طبیعت خوش ہو جائے. انسان کا جی چاہے کہ میں تھوڑا بہتر انسان بننے کی کوشش کروں. آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، سوائے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جس نے اپنی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو بہت متاثر کیا. یہ ہے بہت متاثر کرنے والی شخصیت صرف ایک ہے. جزوی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ملک معراج خالد صاحب، وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے، پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے، اور انہوں نے ویلفیئر کا بھی بہت الاخوان، انہوں نے بڑا زبردست ادارہ بنایا. وہ بہت پیارے انسان تھے، قابل احترام تھے، قابل محبت تھے. میرا ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ بے نیاز آدمی تھے، اقتدار سے، طاقت سے، دولت سے بیزار، اور بالکل ایک بے نیاز آدمی. بیگم ان کی اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. جو پرائمری کا عجیب طرح کے وہ انسان تھے، جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح کے. بٹ اگین ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز تھی ان کی. اچھا، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو، ایک قوم پرست کے طور پہ انہوں نے بے شمار غلطیاں کی، بے شمار جھکیں ماری، سب کچھ کیا، لیکن ان کا صرف ایک قدم بہت بڑا. انہوں نے پاکستان کو ایک ڈیٹرنٹ جو خواب دیکھا، اس پہ اس کی تعبیر بھی، اس پہ بھی کام شروع کر دیا. وہ تھا یہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا. میں ایٹم بم کے ہاتھ میں نہیں ہوں، یہ قاتل ہے، بہت خوفناک چیز ہے. اگر اللہ نہ کرے یہ کھیل شروع ہو گیا تو پھر شاید وہی قیامت کے نقشے میں تبدیل ہو جائے. لیکن بہرحال بھٹو نے فال آف ڈھاکہ کے بعد ایک سبق سیکھا یہ وہ. اچھا، فال آف ڈھاکہ کی بھی ایک اپنی بھائی میرے کہانی ہے. ان کے اور آپ کے درمیان کوئی چیز کامن نہیں. میں نے بھی کہا نا، قوموں میں یہ مذہب کے کامن ہونے والی بات جو ہے یہ بہت آخر پہ آتی ہے. بنگلہ دیش تو ہمارا حصہ تھا، کشمیر تو ڈسپیوٹڈ ہے. اس ڈسپیوٹ میں ہم سچے وہ جھوٹے یہ علیحدہ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، اس پہ تو ڈسپیوٹ ہی کوئی نہیں تھا. ہم تو ان کے ساتھ نہیں چند اشرے نہیں گزار سکے.
مذہب کامن تھا، ملک ایک تھا، جھنڈا ایک تھا، نام ایک تھا، ترانہ ایک تھا، لیکن باقی کچھ بھی ایک نہیں تھا. وہاں کا مسلمان وہاں کے ہندو کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھا، حالانکہ ان کے پانی تک الگ تھے، لیکن وہ ویسٹ پاکستان کی. میرے تو کلاس فیلو رہے ہیں. میں جب پنجاب یونیورسٹی میں آیا ایز این انڈر گریجویٹ تو ایسٹ پاکستان کا کوٹا تھا. سو ایگزیکٹلی 50% تو نہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد میں بنگالی ہمارے دوست رہے. ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی چیز کامن، ہمارے رویے کامن نہیں تھے، بالکل مماثلت، کوئی مماثلت نہیں تھی. تو اس لیے یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، اس طرح اور بھی کوئی 2 4 6 10 20 50 لوگ ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ میں قابل احترام تھے، جنہوں نے کچھ نہیں لوٹا. یہاں تو ٹکے ٹوکری جو تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ارب پتی بنے. اور کیسے بنے؟ ہول ٹائم پالیٹکس کرتے تھے، کام کوئی کیا نہیں. کام سارے کیے جو دراصل وارداتیں تھیں وہ ہو گئے. بھٹو کے ساتھیوں میں سے مجھے ایک بتائیں، کوثر نیازی کون سی ملنے چھوڑ گیا ہے؟ کون سی جائیدادیں چھوڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں. افتخار طاری، اس کو لاہور میں کہتے تھے جی یہ بڑا گنڈا ٹائپ، یہ اللہ معاف کریں، یہ شہرت تھی ان کی. واٹ؟ میں نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیگن کا انتظار کرتے ہوئے. تو یہ قابل احترام ڈاکٹر مبشر حسن، ان کے گھر میں نے تو کبھی پینٹ ہوتے نہیں دیکھا. اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ انجینئر تھے، قابل آدمی تھے، ان کی اہلیہ ڈاکٹر تھیں. اس طرح سو مینی ادرس. آپ نے کبھی خورشید حسن میر کا سنا ہے؟ مختار رانا کا سنا ہے؟ یا جتنی کیبنٹ ہے بھٹو کی ذرا ریکال کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی اس طرح کا کوئی کسی نے ان کو چور کہا. ایون خود بھٹو، ضیاء الحق نے عدالتی ڈھونگ کے رچا کے بھٹو کو پھانسی دے دی. بے ایمان نہیں کہا، کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ نے چونکہ بات کی ہے کہ آپ کو بہت متاثر، وہ سچی بات ہے. قائد اعظم محمد علی بریلینٹ، انکرپٹیبل، انپرچیزیبل، بریلینٹ، اسٹریٹ فارورڈ، کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں، نتھنگ. یہاں بیچتے ہیں مذہب کو، یہاں بھڑکاتے ہیں جذبات کو. بابا قوم تو کوئی اس طرح کی حیرت انگیز بات ہے. طالب علم ملنے گئے، 2 منٹ لیٹ ہو گئے، ملنے سے انکار کر دیا. وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے. یہاں ٹوپی ڈرامے ہیں، یہ سارے ہی لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. عوام ان کے لیے کھلونے ہیں. بابائے قوم محمد علی جناح کے لیے بالکل نہیں. وہ گئے کسی ایک خاص جگہ پہ لوگوں سے ملنے، وہ بدبو آ رہی تھی، انہوں نے 5 7 بندوں سے ہاتھ ملا کر انہوں نے کہا باقی چھوڑو، ایک میں ان کے لیے دن رات مروں بھی. اور پھر یہ وہ نہیں، کسی طرح کا ان کی زندگی میں کہیں بھی وہ نہ سطحی تھے، نہ ان میں کوئی دکھاوا تھا، اسٹریٹ. تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے.